السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اظہر۔ پہلے زمانے میں گناہ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا، لیکن آج فتنہ ہماری جیب میں موجود موبائل فون کے اندر سمیٹ آیا ہے۔ ہم اسے صرف ایک کلک سمجھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک کلک آپ کے دماغ کے ریوارڈ سسٹم کو کیسے ہائی جیک کر لیتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے ڈیجیٹل زنا پر، وہ فحش تصاویر، ویڈیوز اور سیکسٹنگ جسے ہم اپنی تنہائی کا مشغلہ سمجھتے ہیں، وہ دراصل ہماری غیرت، ہماری ازدواجی زندگی اور ہماری ایمان کا خاموش قتل کر رہی ہے۔ آئیے اس سستی لذت کے مہنگے نفسیاتی اور روحانی نقصانات کو سمجھتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ فحاشی دیکھنا بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی سخت نشہ کرنا۔ جب انسان اسکرین پر ایسی چیزیں دیکھتا ہے تو دماغ میں ڈوپامین نامی کیمیکل بڑی مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور آپ کو عام، حلال اور فطری چیزوں میں سکون ملنا ختم ہو جاتا ہے۔ اسے ڈی سینسٹائزیشن کہتے ہیں۔ آپ کا نفس آپ کو یہ باور کرواتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن حقیقت میں آپ خود کو ایک ایسی ذہنی قید میں ڈال رہے ہوتے ہیں جہاں سے نکلنا وقت کے ساتھ ساتھ ناممکن ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل نشہ آپ کی توجہ اور آپ کی مردانگی و حیا کو چاٹ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ ہم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، لیکن اس ذات سے نہیں جو ہمارے سینوں کے بھید جانتی ہے۔ ڈیجیٹل زنا صرف تصاویر دیکھنا نہیں، بلکہ اجنبیوں سے نازیبا گفتگو کرنا اور اپنی نجی تصاویر شیئر کرنا بھی ہے۔ شیطان اسے ورچوئل کہہ کر ہلکا ثابت کرتا ہے، لیکن اس کے اثرات حقیقی ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے دل کو مردہ کر دیتا ہے اور آپ کی عبادت سے لذت چھین لیتا ہے۔ جب آنکھیں خیانت کی عادی ہو جائیں تو دل سے اللہ کا نور رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک محقق کے طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ڈیجیٹل زنا کا سب سے بڑا شکار خاندان ہوتا ہے۔ جو شخص اسکرین پر غیر فطری چیزوں کا عادی ہو جائے وہ کبھی اپنے جیون ساتھی سے مطمئن نہیں رہ سکتا۔ اس کے ذہن میں ایک خیالی اور جھوٹی دنیا بس جاتی ہے جو اسے اپنی حقیقی زندگی سے بیزار کر دیتی ہے۔ یہ تنہائی کا گناہ آپ کے اندر احساس جرم پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور اپنوں سے دور ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، موبائل کی اسکرین پر نظر آنے والی وہ عارضی لذت آپ کے گھر کے سکون اور آپ کی نسلوں کی حیا کی قیمت پر حاصل ہو رہی ہے۔ کیا یہ سودا سستا ہے؟ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اپنے موبائل کو گناہ کا آلہ نہ بننے دیں، بلکہ اسے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ اس دلدل میں پھنس چکے ہیں تو آج ہی اپنی کمپنی بدلیں، تنہائی سے بچیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ یاد رکھیے، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں اور پاکیزہ عورتیں کے لیے پاکیزہ مرد۔ اپنی نظر اور اپنے کردار کی حفاظت کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، سوشل میڈیا پر بڑھتی ہوئی فحاشی کا حل کیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ میں ہوں ذیشان اظہر۔ اللہ حافظ۔